خلق اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سرور عالم، رحمت عالم، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدرات، سلسلہ علم و ادب میں آج ہماری حلال کھائیں کے عنوان سے تیسری نشست ہے۔ اب تک الحمدللہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق حلال کمانے کی فضیلت اور اس کی برکات کو ذکر کیا، مال حرام کی نحوست اور اس کی مذمت جو بیان ہوئی ان احادیث کو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ کل والے سلسلے میں بالخصوص سود جیسی لعنت کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکامات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے۔ گرامی قدر حضرات، مال حرام اور گناہ یہ وہ افعال و اعمال ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کمانے والا خود عذاب میں بھی مبتلا ہوتا ہے، بے برکتی کا بھی شکار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی نحوست و عذاب کی لپیٹ میں دیگر لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے چند ایسی ہی احادیث مبارکہ بیان کریں گے، اور آج حلال کھائیں کے عنوان میں جس پر بنیادی طور پر ہماری گفتگو ہے اس کا تعلق تولنے کے ساتھ ہے۔ بازاروں میں خرید و فروخت عمومی طور پر یا ناپ کر چیزوں کی ہوتی ہے یا تول کر ہوتی ہے، اور اس میں اصول کیا ہے کہ تول پورا تولا جائے اور ناپا بھی پورا جائے۔ اس کے برعکس کرنے کی مذمتیں قرآن میں بھی بیان ہوئیں اور احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر ارشادات موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے 30ویں سپارے کی سورہ مطففین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں کم کر دیں۔ یعنی ویل ہے، اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ویل جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے کہ جس کا عذاب باقی حصوں سے شدید تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرابی ہے ان تولنے والوں کے لیے کہ جب وہ خود کسی سے چیز لیتے ہیں تو پوری تول کر اور ماپ کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو وہ کم کرتے ہیں۔ اور مزید رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے، یعنی مرنے کے بعد پھر جینا ہے، میدان حشر کی طرف آنا ہے، ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے تو یہاں پر بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے دو پیمانے، آپ اسے تکڑی کہہ لیں، کنڈا کہہ لیں، ترازو کہہ لیں، میزان کہہ لیں، دو پیمانے رکھے ہوئے تھے، لینے کے اور دینے کے اور، وصولی پوری، لیکن جب اپنی طرف سے فروخت کرتے تو اس معاملے میں کمی کرتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی اس انداز سے اصلاح فرمائی کہ دنیا کو بچا لیا، اور آج بھی بچ سکتے ہیں اگر ان کے دامن کرم میں پناہ لے لیں اور ان کے ارشادات عالیہ کی تعمیل کریں۔ حدیث پاک اس ضمن میں سماعت فرمائیے گا، یہ جامع الترمذی کے بیوع والے خرید و فروخت والے چیپٹر میں حدیث پاک ہے کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیمائش اور وزن کرنے والوں سے ارشاد فرمایا، بے شک تمہیں ایسا کام سونپا گیا ہے جس میں تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں، یعنی پچھلی امتیں ایسی گزریں کہ جو کم تولنے اور کم ناپنے کے گناہ کے سبب ہلاک کر دی گئیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے،
یہ سنن ابن ماجہ اور اس کا چیپٹر ابواب الفتن ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ شفیع المذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے گروہ مہاجرین، جب تم 5 خصلتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ اور میں اللہ تعالی سے تمہارے ان میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 چیزوں کے بارے میں کہ ان میں مبتلا ہونے کی مذمت اور اس کے نتائج کو بیان کیا۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہوئی اور انہوں نے اعلانیہ اس کا ارتکاب کیا تو ان میں طاعون اور ایسی بیماری پھیل گئی جو ان کے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ فحاشی و عریانی کے سبب ایسی بیماریاں قوموں میں ڈالی جاتی ہیں جو ان سے پہلے کبھی کسی نے ان بیماریوں کے بارے میں سنا بھی نہ تھا۔ اگر آج ہم غور کرتے ہیں تو ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال جو ہے وہ فحاشی و عریانی کا سیلاب لے کر آ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے لباس کے معاملے میں، اعمال افعال کے معاملے میں فحاشی و عریانی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیے، عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلم معاشرے کی عورتوں کو پردے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ پردہ نہ صرف یہ کہ ان عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے ہے، بلکہ ایسے لوگ جو بد نگاہی کا مرتکب ہو کر فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یعنی فحاشی و عریانی کا نقصان طرفین کو ہے، فحاشی و عریانی کے ارتکاب کرنے والوں کو بھی اور بد نگاہی کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی۔ وعید یہ بیان فرمائی کہ جب قوموں میں فحاشی و عریانی عام ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کو طاعون میں اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یا ایسی بیماریاں قوموں میں پھیل گئیں کہ جو ان سے پہلوں میں موجود نہ تھیں۔ اگر ہم موجودہ دور کے اندر مختلف قسم کے امراض کو دیکھیں تو آج بھی کوئی 60-70 سال کا بزرگ ہو، آپ اس کے سامنے بیان کریں کہ اب ہمیں یہ وائرس، یہ جرثومیں، یہ امراض کا سامنا ہے، تو وہ آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آج سے 30-35 سال، 20 سال، 25 سال پہلے کبھی ان بیماریوں کا نام و نشان بلکہ وہم و گمان بھی نہ تھا۔ دوسرا، ارشاد فرمایا حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انہوں نے، یعنی جس قوم نے بھی ماپ تول میں کمی کی تو قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور سخت بوجھ اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ یعنی ناپ تول میں کمی، جہاں ناپ تول میں کمی کرنے والا اپنے لیے عذاب سمیٹ رہا ہے، نمبر 2 اس سے جو خرید رہا ہے وہ نقصان کا سامنا کر رہا ہے، نمبر 3 اس برے عمل کا جو عذاب و نقصان ہے وہ باقی معاشرے کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ایک کیا ہے؟ قحط سالی، اور دوسرا سخت بوجھ، مختلف قسم کی مشکلات اور دقتیں، اور تیسرا بادشاہوں کے ظلم کا وہ قومیں شکار ہو جاتی ہیں۔ تیسری برائی، انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی تو آسمان سے بارش روک دی گئی، اور اگر چوپائے یعنی جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی۔ زکوٰۃ نہ دینا جہاں اپنے لیے گناہ سمیٹنا ہے اور زکوٰۃ غرباء کے لیے مختص تھی، ان کے نان و نفقہ میں کمی آئی، وہیں اس کا نقصان اجتماعی طور پر قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ نقصان کیا ہے کہ بارشیں روک لی جاتی ہیں، اور اگر بارشیں ہوتی بھی ہیں تو فرمایا یہ چپائے نہ ہوتے جانور۔ صحیح بخاری میں دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بوڑھوں، تمہارے دودھ پیتے بچوں
اور چوپایوں کی وجہ سے تم پر بارشیں برساتا ہے۔ یعنی ان ضعفاء اور ان دودھ پیتے بچوں اور جانوروں کی وجہ سے وہ بارشیں برس جاتی ہیں، وگرنہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بارشوں کو روک لیا جاتا ہے۔ چوتھی برائی، انہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمن مسلط کر دیے، جنہوں نے ان سے وہ سب لے لیا جو کچھ ان کے قبضہ میں تھا۔ لہٰذا جب قومیں، آپ دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر مسلم معاشرے کا حال کیا ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، اور کبھی برما کے نوحے ہم پڑھتے ہیں، اور کبھی فلسطین پر ہونے والے ظلم و ستم کے قصے اور اس پر احتجاجی ریلیوں تک ہم اکتفا کرتے ہیں۔ مسلم امہ انتشار کا شکار ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے انہیں انگلیوں کے اشارے پہ نچا لیتا ہے۔ اگر غور کیا جائے کہ یہ 313 کا قافلہ 1000 پر غالب آتا ہے، یہ احد میں مختصر تعداد میں ہو کر، خندق میں تھوڑی تعداد میں ہو کر غالب آئے ہیں، یہ کربلائے معلیٰ میں رونق افروز ہو کر ظلم اور جبر کے خلاف فاتح ہوئے ہیں، اور ان کو حق سے کوئی ہٹا نہیں سکا۔ تو آج کیا عالم ہے کہ اتنے زیادہ سورسز، اتنی زیادہ مملکتیں، پر مسلمانوں کی حالت الامان والحفیظ، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد اے کشتی امت کے نگہ باں فریاد، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات، یہ اسلامی سربراہوں کی ذمہ داری میں کہ وہ اپنی ذاتوں پر بھی اسلام نافذ کریں، اقوام عالم کے اندر، اسلامی ریاستوں کے اندر بالخصوص وہ اللہ رسول کے احکامات کی تعمیل کریں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو فرما دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی، ان کے حکمرانوں نے اللہ عز و جل کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا، اور اللہ عز و جل کے قانون میں سے کچھ لیا اور کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو قاضی جب فیصلے کریں تو وہ دنیا کے رسم و رواج کو نہیں، مسلم قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھے، حکم اللہ کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ ایک اور حدیث شریف سنیے، یہ مشکات شریف میں ہے، محبوب رب العالمین صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں بھی لوٹ مار یعنی چوری کی کثرت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر دشمن کا رعب ڈال دیا۔ دشمن کا رعب جب دلوں پہ آ جائے تو قوموں کی ہمتیں پست ہو جایا کرتی ہیں، ان میں دیدہ دلیری کے عناصر مفقود ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جواں مردی کے پہلو معطل ہو جاتے ہیں، اور یہ لوٹ مار، چوری چکاری، یہ سٹریٹ کرائم، یہ آج کل جس قدر کثرت کے ساتھ یہ معاملات جاری ہیں، تو چوریاں چکاریاں ایسا جرم ہے کہ ایسی قوموں کے دلوں پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ رعب ڈال دیتا ہے۔ جبکہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے اپنی شان بیان فرمائی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ رب العزت نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی و رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا نہ کیں۔ ان 5 میں سے یہ فرمایا کہ ہماری رعب کے ذریعے مدد کی گئی، یعنی ہمارا قافلہ پر عظمت دشمنوں کے علاقے کی طرف رخ کرتا ہے، اور ابھی 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی ابھی یہ قافلہ چل کر 1 ماہ تک وہاں پہنچے گا، لیکن اتنی مسافت سے دشمنوں کے دلوں پر آل حق کی دھاک بیٹھ جاتی کہ وہ آ رہے ہیں، اور ان سے نبرد آزما ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اور فرمایا جس قوم میں بھی زنا عام ہوا ان میں اموات کی کثرت ہو گئی۔
زنا کاری علمان والحفیظ، ہم ایک دن اس سلسلے میں اس عنوان پر بھی بات کریں گے۔ زنا کاری جس قوم میں ہوتی ہے وہاں موتیں کثرت سے ہوتی ہیں۔ آپ آج کے دور میں بھی شرح اموات کو دیکھیں تو بہت ساری معلومات ایسی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر بھی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، حادثوں کی صورت میں اموات، اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور اگرچہ ہم 40 45 50 سال کی عمروں میں پہنچ کر بھی ابھی لمبی زندگیاں اور لمبی عمروں کی امیدیں پال لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں حادثوں کی صورت میں، وباؤں کی صورت میں، اور ذاتی رنجشوں کی صورت میں، دشمنیوں کی صورت میں، وباؤں کی صورت میں، مختلف حادثات کے اندر شرح اموات میں کس قدر اضافہ ہے۔ اور یہ موت کی کثرت کا سبب قوموں میں جب زنا عام ہو تو ارشاد فرمایا کہ ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اور جس قوم میں نے بھی ناپ تول میں کمی کی اللہ عز و جل نے ان کے رزق کو کم کر دیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ آپ غور کیجئے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، رزق اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کا کم کر دیتا ہے۔ اور جس قوم نے بھی ناحق فیصلہ کیا ان میں لڑائی جھگڑا عام ہو گیا، آپس کا پیار محبت الفت بھائی چارہ سب فنش، عداوتیں رنجشیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات، ایک دوسرے کے مقابلے، ایک دوسرے کو مارا ماری کا ماحول، اور وہ آج کے حالات سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور فرمایا جس قوم نے بھی عہد کو توڑا اللہ عز و جل نے ان پر دشمن کو مسلط کر دیا۔ آزادی چاہتے ہیں، آزادی کا ایک حصول کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہی ایک ذریعہ ہے۔ ایک حدیث شریف اور سماعت فرمائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث مبارک بھی جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی راہ میں مرنا امانت کے علاوہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جسے موت آ جائے امانت کے علاوہ، یعنی اگر کسی نے امانت میں خیانت کی ہے تو یہ گناہ اس کا بھی معاف نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اگرچہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں قتل کیا گیا ہو، شہید کیا گیا ہو، اور اس سے کہا جائے گا اپنی امانت ادا کر۔ وہ عرض کرے گا اے رب عز و جل کیسے ادا کروں، حالانکہ دنیا تو ختم ہو گئی، اب میں جس کی امانت میں خیانت کی اس کو بدلے میں کیا دوں، دنیا کا سسٹم تو اب رہا نہیں ہے۔ پس فرشتوں سے کہا جائے گا اسے ہاویہ کی طرف لے جاؤ، اور وہ اسے لے کر ہاویہ کی جانب چل دیں گے، اور اس کی امانت اسی حیت میں اسی صورت میں لائی جائے گی جس میں اس دن تھی جب اس کو دی گئی تھی، تو وہ اسے دیکھتے ہی پہچان لے گا اور اس کے پیچھے جائے گا یہاں تک کہ اسے حاصل کر لے گا اور اپنے کندھے پر اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ باہر آ گیا ہے تو وہ اس کے کندھے سے گر جائے گی اور وہ ہمیشہ اس کے پیچھے جاتا ہی رہے گا۔ امانت۔ اب مزید اس کا جو اگلا حصہ ہے اس کو بھی نہایت توجہ سے سنیے، امانت کا وسیع مفہوم اس میں بیان ہوا ہے۔ پھر فرمایا نماز ایک امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، وزن اور ماپ بھی امانت ہیں، اور دیگر اشیاء شمار کی، اور ان میں سخت ترین ودیعت ہے۔ حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ نہیں جانتے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کہا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان عالی شان نہیں سنا؟ اور پھر انہوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 پڑھی، ترجمہ اعلی حضرت کا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے
کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ احادیث مبارکہ بیان ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ناپ تول کے متعلقہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے پڑوسی کے پاس گیا، حالت اس کی یہ تھی کہ میرے پڑوسی پر موت کے آثار نمایاں تھے، آخری اس کی سانسیں چل رہی تھیں، اور وہ کہہ رہا تھا آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ۔ حضرت مالک بن دینار رحمت فرماتے میں نے اس سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا اے ابو یحییٰ، یہ حضرت مالک بن دینار کی کنیت ہے، میرے پاس دو پیمانے تھے تولنے کے آلے، ایک سے دیتا اور دوسرے سے لیتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اٹھا اور ایک پیمانے کو دوسرے پر توڑنے کی خاطر مارنے لگ گیا۔ تو اس نے کہا اے ابو یحییٰ، جب بھی آپ ایک کو دوسرے پر مارتے ہیں معاملہ زیادہ شدید اور سخت ہو جاتا ہے، پس وہ اسی مرض میں مر گیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ کا قول ہے ہر تولنے اور ماپنے والے پر آگ پیش کی جائے گی، کیونکہ کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ عز و جل بچائے۔ اسی طرح ایک حکایت ہے کہ بیان کرنے والے نے کہا کہ میں ایک مریض کے پاس گیا جس پر موت کے آثار نمایاں تھے، میں نے اسے کلمہ شہادت کی تلقین شروع کر دی، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حدیث میں فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو کلمہ شریف کی تلقین کرو، یعنی جب دیکھو کہ کسی بندے پر آخری گھڑیاں چل رہی ہیں تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ اب اس کے ضمن میں ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ تلقین کلمہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے بندے کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا جائے بلند آواز سے، تاکہ سن کر اس کی زبان پر بھی کلمہ شریف جاری ہو جائے، اور جس پر یہ آخری لمحات چل رہے ہوں اس کو کہا نہ جائے کہ تو کلمہ پڑھ۔ آپ نے پہلا واقعہ سنا حضرت مالک بن دینار کا کہ آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ، پتہ نہیں کون کون کس کس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور آخر وقت اس کا کیسا ہوتا ہے۔ موت کا ذائقہ تلخ بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وقت موت معاذ اللہ وہ کسی سختی، کسی تکلیف اور کسی شدت درد میں مبتلا ہو، عذاب کی صورت میں، اور یہاں اسے کلمہ پڑھنے کا کہا جائے تو اس کی زبان سے انکار نکل آئے۔ تو اس لیے عافیت والا طریقہ یہ ہے کہ ایسے بندے کے پاس بیٹھ کر، مرد ہو یا عورت، اس کا جب دیکھیں کہ آخری وقت چل رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس کو کچھ افاقہ ہوا، طبیعت میں بہتری ہوئی، تو میں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے کہ میں تجھے کلمہ شہادت کی تلقین کرتا رہا لیکن تمہاری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا تھا؟ تو اس نے بتایا میرے بھائی، ترازو کے دستے کی سوئی میری زبان پر تھی جو مجھے بولنے سے روک رہی تھی۔ ترازو کے دستے کی سوئی میری زبان پر تھی جو مجھے بولنے سے مانع یعنی رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ میں نے کہا اللہ کی پناہ، کیا تم کم تولتے تھے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم، مگر میں نے کچھ مدت تک اپنے ترازو کا بٹ یعنی پتھر صحیح نہ کیا، پس یہ اس کا حال ہے جو اپنے ترازو کا پتھر صحیح نہ کرے تو اس کا کیا حال ہوگا جو تولتا ہی کم ہے۔ یہاں پتھر سے مراد اب تو ہمارے ہاں آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بٹے، وہ تولنے کے لوہے کے پیسز ہوتے ہیں جس پر وزن لکھا ہوتا ہے، مطلب وہ 5 گرام 10 گرام
پھر 500 گرام، پھر 1000 گرام، 1 kg 2 kg 5 kg، تو اس طرح وہ ہوتے. تو یہاں پر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پتھر سے مراد وہ ترازو کے جس میں رکھ کے تولا جاتا ہے. تکڑی کے 2 پلڑے، ایک میں پتھر یا وزن کا آلہ جیسے بٹا ہے، اور دوسرے میں جو سامان بیچنا ہے وہ رکھ کر تولنا. تو وہ جو جس دوسرے پلڑے میں سامان رکھ کے تولنا ہے اس پہ مٹی بھی لگ سکتی ہے، کوئی ایسی چیز بھی لگ سکتی ہے، نیچے بھی اس کے لگ سکتی ہے. تو چاہے وہ تولوں کی صورت میں کیوں نہ ہو، لیکن جتنی مقدار میں چیز اس سے لگی ہوئی ہوگی اتنی مقدار میں وہ چیز کم تلے گی. لہذا جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، صفائی کا اہتمام رکھتے تھے تاکہ ذروں کی صورت میں بھی کوئی فرق پیدا نہ ہو. اور یہاں ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں لوگوں نے اپنے ان تابڑوں چابڑوں کو، کسی نے مقناطیس لگا لیا، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، اور وہ ناپ تول کے معاملے کے اندر اس طرح زیادتیاں کرتے ہیں اور اپنے لیے آگ کا سامان پیدا کر رہے ہیں. تفسیر بغوی میں ہے کہ سیدنا نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بیچنے والے کے پاس سے گزرے تو فرما رہے تھے اللہ سے ڈرو، ماپ تول پورا پورا کر، کیونکہ کمی کرنے والے کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں کے نصف تک پہنچ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ایک دانا کا قول ہے کہ ہلاکت ہو پھر ہلاکت ہو اس کے لیے جو ایک دانہ بیچتا ہے جو اس کی جنت کو کم کر دیتا ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، اور ایک دانہ خریدتا ہے جو جہنم کی وادی میں اضافہ کر دیتا ہے، جو دنیا کے پہاڑوں اور جو کچھ ان میں ہے اسے پگھلا کر رکھ دے. تو یہ آج آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے. اس لیے کپڑا ماپنے والے، اسی طرح مختلف چیزوں پہ جیسے الیکٹرک اشیاء ہوتی ہیں ان میں تار کیبل وہ ماپنے والے، اسی طریقہ کے ساتھ جیسے پائپ ہیں، یہ واش روموں میں استعمال ہونے والے پائپ ہیں، مختلف کیٹیگریاں اس کی ہوتی ہیں. وہ الغرض جس کا تعلق بھی ناپ کے ساتھ ہے. تو بھائی جی صرف ہم یہی نہ دیکھیں کہ بکا کیا ہے اور آیا کیا ہے، ساتھ ساتھ اس میں بھی احتیاط رہے. اگر دکانوں پر ملازم رکھے ہوئے ہیں تو ان کے اندر بھی خوف خدا اور یہ مسائل ان کے اندر ڈسکس کیے جائیں، انہیں سمجھائے جائیں کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بوجھ قیامت والے دن ہمارے سر پہ نہ ہو. خود کر رہے ہیں تو خود ملازمین اس کاموں پہ لگائے ہیں دکانوں پر، تو وہ اس معاملے میں سخت احتیاط کی جائے. اسی طرح تولنے والے، اور تولنے کا شعبہ تو ناپنے سے اور زیادہ وسیع تر ہے. وہ سبزیوں والے ہوں، وہ پھلوں والے ہوں، وہ کریانے والے ہوں، وہ مختلف اجناس کی فروخت کرنے والے ہوں، تو یہ سب حضرات اس معاملات میں غور کریں کہ اپنے کنڈے صاف رکھیں، خصوصاً وہ پلڑا کہ جس پلڑے میں رکھ کے چیز تول کر گاہک کو دی جائے گی دیکھ لیا جائے کہ کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو کہ جس سے گاہک کو چیز کم جائے، چاہے وہ تولوں کی صورت میں کیوں نہ ہو. کیوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کی جزا دیکھو گے، اور ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اس کی جزا بھی دیکھو گے. لہٰذا تھوڑا جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ چیز تھوڑی نہیں ہوتی، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. تو یہ آج ناپ اور تول کے بارے میں تھا. اور آخر کے اندر چونکہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں مختلف مسائل کے بارے میں، سیونگ اکاؤنٹ جو مختلف بینکوں کے اندر لوگ کھلواتے ہیں، یہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے بھائی صاحب سیدھا سیدھا ہے کہ یہ سود پر مبنی اکاؤنٹ ہے. اچھا، اب لوگوں نے یہاں اپنے دل راضی کرنے کے لیے مختلف طریقے بنا رکھے ہیں کہ میں جی اس آمدن سے خود کچھ نہیں لیتا، میں تو غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، مسجد کو دے دیتا ہوں، مدرسے کو دے دیتا ہوں. بھائی صاحب آپ چاہے خانہ کعبہ کو عطر لگانے میں کیوں نہیں خرچ کر دیتے؟ سود کا پیسہ حلال نہیں ہو سکتا، اسے چاہے جہاں مرضی لگائیں.
اور یہ کل بھی حدیثیں ذکر ہو چکی، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ تو لہذا نفس کو ان بہانوں کی طرف لا کر کس کو خاموش کروائیں گے، اور کس چیز پہ لوگ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہرگز ہرگز اس کی آمدن جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو اور ایک باریک مسئلہ ہے کہ خالص حرام چیز جیسے سود کا پیسہ آیا ہے، اگر کوئی اس کو بنیت ثواب دے گا کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا، تو فقہا فرماتے ہیں وہ تو ویسے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے حرام پر ثواب کی امید رکھی، جو کہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ اللہ حرام پہ ثواب نہیں دیتا۔ تو سیونگ اکاؤنٹ جو بینکوں کے اندر کھلواتے ہیں بھائی جی، اس کا نفع کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ یہ کہیں جی کہ بعض لوگ یہ بھی بہانہ بنا لیتے ہیں، وہ فلاں مولانا صاحب نے کھلوایا ہوا ہے، فلاں پیر صاحب نے کھلوایا ہوا ہے، فلاں مذہبی بندے نے کھلوایا ہوا ہے۔ وہ چاہے مولانا ہو، چاہے پیر ہو، چاہے نعت خواں ہو، چاہے نقیب ہو، سجادہ نشین ہو، وہ چاہے کچھ بھی ہو، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرا دیا وہ حرام ہی ہے۔ کسی کے کرنے سے وہ چیز کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ آپ نے مولانا اور پیر کی قبر میں نہیں جانا اور اس نے آپ کی قبر میں نہیں آنا، اپنا حساب خود دینا پڑے گا۔ اس لیے سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی آمدن خالصتاً سود، حرام و ناجائز ہے، چاہے کوئی بندہ اسے خیر کے پیسوں میں خرچ کرتا ہو۔ عید کے ایام میں ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ ہے کرنسی نوٹوں کی خرید و فروخت۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ، مثال کے طور پر ایسا ہوا کہ آپ یوں مثال لے لیں کہ 100 روپے کے نوٹ، 100 روپیہ لے کر 90 روپے کے نوٹ کسی کو دینا۔ اس کا ویسے بہتر طریقہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کرنسی کے لین دین میں یوں کیا جائے کہ اس سے نوٹ لے رہے ہیں تو اس کو دینے میں سکے دے دیے جائیں جن سے مختلف ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو وہ نقد اگر کر رہا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ کاپیاں ہوتی نوٹوں کی، وہ اس کے اوپر 10 روپے لے لیتے ہیں، 20 روپے لے لیتے ہیں، اور کوئی اس سے زیادہ معاملہ بھی کر دیتے ہیں کہ 100 روپے کے نوٹ کے بدلے میں 90 روپے کے اگر نوٹ دیے جائیں تو یہ اس وقت جائز ہوگا جب دونوں طرف سے نقد ہو، کسی طرف سے ادھار نہ ہو۔ اگر ایک طرف سے بھی ادھار ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ایک تیسرا مسئلہ آج آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بالوں کی خرید و فروخت کا معاملہ بھی بڑے عروج پر ہے، بلکہ گلیوں بازاروں کے اندر یہ سائیکلوں پر، رکشوں پر جو لوگ مثلاً آپ کہہ لیجیے ڈیمیج سامان لیتے ہیں، لوہے کا، پلاسٹک کا، کباڑ کا سامان، تو ایسی آوازیں بھی ہوتی ہیں کہ بال بیچ دے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ عورتیں اپنے بال کنگھا کیا، جتنے اس میں بال ٹوٹ کر آگے اس کو سنبھال کے رکھ لیا، اور اب یہ باقاعدہ طور پر یہ اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ یہ ہرگز جائز نہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بہار شریعت کے اندر کہ انسان کے بال کی بیع یعنی خرید و فروخت درست نہیں، اور انہیں کام میں لانا بھی جائز نہیں۔ مثلا ان کی چوٹیاں بنا کر عورتیں استعمال کریں، یہ حرام ہے، حدیث میں اس پر لعنت فرمائی گئی۔ تو یہ بالوں کی خرید و فروخت بھائی صاحب جائز نہیں ہے۔ یہ دھندے بہت کچھ ناجائز کام ہمارے معاشرے کے اندر چل نکلے ہیں، اور چل نکلے ہیں تو چل نکلنے کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہو سکتے۔ چوتھا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، کمیٹیوں کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہی ہوتا ہے 10 ممبر ہیں، 15 ممبر ہیں، تو ماہانہ ایک رقم مخصوص ہوتی ہے، تو وہ پھر 2 صورتوں کے اندر ممبروں میں بانٹی جاتی ہے۔ نمبر 1، پہلے دن ہی پرچیاں ڈال لی جاتی ہیں اور نمبر مقرر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس موقع پر پرچیاں ڈالنی، جس کی نکلی اس کو کمیٹی دے دی۔ یہ وہ رقم ہے کہ جتنی ڈل رہی ہے اتنی ہی ملے گی۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ کسی کا بھی 50,000 کمیٹی میں گیا تھا اور کل کمیٹی 1 لاکھ روپے کی ہے،
تو اس کو لاکھ مل گیا تو باقی 50,000 اس کو معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو قسط وار ہر ماہ وہ ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ یہ کمیٹی کی صورت جائز ہے۔ دوسری جو کمیٹی ہے وہ ہے بولی والی کمیٹی۔ بولی والی کمیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ 10 لاکھ کی ہے تو بولی لگا دیتے ہیں جی، تو اب وہ بیچارہ جس کی باری آئی ہوتی ہے یا دوسرے نے مجبوراً اس کو خریدنا ہوتا ہے تو وہ کم پیسوں کے اندر وہ کمیٹی لے لیتا ہے اور باقی پیسے ممبران میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ خالصتاً ناجائز و حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری عام معمول کے مطابق کی جو کمیٹی ہے وہ جائز ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حلال امور کو سمجھنے، حلال امور کو اختیار کرنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں ہمیشہ مال حرام سے محفوظ رکھے۔ جی جناب عاصم اکرم صاحب ہیں فیصل آباد سے، محمد ارسلان قادری رضوی صاحب ہیں، محمد فاروق خان صاحب ہیں، سب کو جناب خوش آمدید سلام لکھیں جن جن حضرات نے۔ محمد انعام جوئیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کاشف رشید صاحب میاں چنو سے محب النبی سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور دعاؤں سے نوازا، آمین و جزاک اللہ خیر۔ مالک کریم دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ عتیق الرحمان ملک صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ پیر محل سے میاں سلیم صاحب ہیں، سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب پیر زادہ انس قادری صاحب ہیں، جناب کو بھی اہلا و سہلا مرحبا۔ عمیر علی صاحب ہیں جی، سلام آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نور قرآن اکیڈمی گڑھ فتح شاہ اکیڈمی والوں کو بھی ویلکم جی، صد مرحبا۔ مولانا حافظ محمد شہباز گل قادری صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ ذیشان ملک صاحب ہیں، جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ محمد بلاول صاحب ہیں، خوش آمدید۔ محترم نور آصف صاحب، جناب کو بھی مرحبا۔ قاری امجد رضا صاحب، قاری امجد رضا صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ علی حیدر گجر صاحب فیصل آباد سے، جناب کو مرحبا۔ کاشف علی صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ میاں اویس سعیدی صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ بندہ عبد القادر، جناب کو بھی ویلکم جی۔ دانیال دانی صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ نور آصف صاحب کا سلام نظر آ رہا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیصل جنید صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ دانیال صاحب نے نیک اولاد کی دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ امامین کریمین کے صدقے نیک اولاد عطا فرمائے۔ شیخ طاہر محمود صاحب ہیں، سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صادق راجپوت صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد میمون صاحب جنڈا والا سے اہلا و سہلا۔ رانا محمد کاشف عارف صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ منظور حسین اسد صاحب، سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسرار جوئیہ صاحب، محمد طاہر صاحب، سلام آپ نے لکھے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بندہ عبد القادر، آپ نے بینک سے جو نئے نوٹ پورے پیسوں کے پورے لینا بالکل جائز ہے جی، اس میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو خود دیتے ہیں لوگوں کو اور پورے پیسے لے کر پورے ہی دیتے ہیں۔ قاسم آرائیں صاحب ہیں، جناب سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک ذیشان صاحب نے سوال لکھا ہے کہ ہم دکاندار حضرات ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر حضرات اپنی چیز بھول جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس چیز کو رکھیں گے اور اس گاہک کا انتظار کریں گے
کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں وہ لے لے گا، لیکن اگر دیکھ رہے ہیں کہ اب آنے کی امید کوئی نہیں اور ادھر وہ چیز ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ یوسف قادری صاحب ساہیوال سے جناب کو خوش آمدید جی۔ قاری شاہد رضوی اورنگ زیب جامی، آپ کو بھی ویلکم ہے جی۔ سرار جویہ صاحب نے الیاس، وسیم، بلال، انعام الحق، وسیم، نعیم سب کا سلام لکھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ وقاص رضا صاحب نے لکھا ہے کہ ہم بھی اپنی درزی والی شاپ پہ اجتماعی طور پہ روز سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے جی، یہ آپ کی محبت ہے اور بہت اعلیٰ معاملہ ہے جی۔ ہاں جی، قاسم ارائیں صاحب نے لکھا کہ آپ نے کل یہ بتایا تھا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بڑا گوشت نہیں کھانا، کیا ہمیں ان سے بعد رہنا چاہیے یا ہم بھی کھا سکتے ہیں؟ فوتگی والے گھر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جناب، یہ تو وہ عاملین پابندیاں لگاتے ہیں۔ بڑا گوشت اگر آپ کو مثال کے طور پر بعض لوگ دل کے یا بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو مرض کی وجہ سے ڈاکٹر روک دیتے ہیں، تو وہ مرض میں احتیاط ہے، حرام و ناجائز ہونے کی وجہ سے منع نہ ہوا، تو لہٰذا جس کو بڑا گوشت نقصان نہیں کرتا وہ کھائے، اور فوتگی والے گھر جانے سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ حضور یہ منظور حسین اسد صاحب، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ محسن علی صاحب ہیں، مبین علی صاحب ہیں، جناب نے اسلام لکھا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میاں آسم صاحب کی چوٹ لگی ہے، دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے، کرم فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کے حالوں پہ رحمت فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل بدھ والے دن 11 رمضان المبارک ہے، دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈچکوٹ میں جو ہمارا ماہانہ روحانی و تربیتی اجتماع ہوتا ہے وہ پہلے نماز عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ ماہ رمضان شریف میں یہ 11 رمضان المبارک آنے والے بدھ کو عصر تا مغرب ہوگا۔ عصر تا مغرب انشاءاللہ ماہانہ روحانی و تربیتی اجتماع ہوگا۔ شرکاء جو ہیں احباب کو دعوت ہے وہ روحانی اجتماع میں شرکت کریں، عصر کی نماز وہاں دارالعلوم میں ادا کریں، افطاری کا انتظام بھی انشاءاللہ وہیں پر ہوگا۔ جی میرپور سے جی احمد رضا برخودار کے لیے دعا کا ہے، اللہ تعالیٰ امام احمد رضا کی برکات بچے کو عطا فرمائے، سلامتیاں رکھے دنیا اور آخرت کی۔ آصف قادری صاحب ڈچکوٹ سے آصف جوید صاحب ماشاءاللہ جناب سلام ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل کل بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا، اور یہ بنیادی موضوع حلال کھائیں ہے، لیکن آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سود کی بات بھی آ گئی، کم تولنے کی بات بھی آ گئی، کم ناپنے کی بات بھی آ گئی۔ کل ہم وہ حدیث ذکر کریں گے کہ جو اچھا مال اور ردی مال ہوتا ہے اس کو ملا کر بیچنا، دوسرا دودھ میں ملاوٹ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں۔ اب پانی گرمیوں میں برف ڈالنی ہے تو کیا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل کل اس پر احادیث اور مسائل ہم ذکر کریں گے، وہ بھی ضروری ہے۔ علی اصغر قادری صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل دے، صحت عاجل دے، رحمت فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور اچھا ماشاءاللہ یہ قاسم صاحب جو ہیں یہ جامعہ نعیمیہ قمر الاسلام ہمارا بہت بڑا مرکز ہے اہل سنت کا پیر محل میں، اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابیاں دے، یہ وہاں پر پڑھتے ہیں جی ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ جی، پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔
نثار چودھری صاحب ہیں جی میاں چنو سے، سلام آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ عز و جل کل 10:15 بجے اسی عنوان پر حلال کھائیں، وہ انشاءاللہ عز و جل کل ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی جی۔ ہاں دانیال صاحب کا سوال آ گیا ہے کہ یہ بتا دیں کہ کیا عورت ختم پڑھ سکتی ہے؟ بھائی بالکل، عورت کیوں نہیں ختم پڑھے گی؟ ختم میں کیا ہے؟ قرآن پاک کی مختلف صورتیں اور آیات ہیں، درود شریف ہے اور دعا ہے، یہ ہر مسلمان مرد عورت کر سکتا ہے۔ عورت ختم پڑھ سکتی ہے، عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے، یہ بھی عوام میں مشہور ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، اگر وہ صحیح کرنا جانتی ہے مسلمان عورت ذبح کر سکتی ہے اور اس کا ذبح کیا ہوا حلال ہے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہی اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ مولا ہمیں رزق حلال دے، اے کریم، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، واسطہ تجھے شہ عرب علیہ الصلاۃ و تسلیم کا، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، مال حرام سے بچا، مال حرام کی طلب سے بچا، مال حرام کی خواہش سے بچا۔ الہی رزق حلال میں اتنی برکت دے کہ ہماری کسی کی نظر بھی حرام کی طرف نہ جائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر، اپنی جناب سے دنیا اور آخرت کی خیر دے، جس طرح تو نے ہمارے ماتھے غیروں کے آگے نہیں جھکنے دیے۔ مولا اے ہمارے مالک، ہمارے ہاتھوں کو بھی غیروں کے آگے پھیلائے جانے سے محفوظ رکھ، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ الہی اپنے محبوب کی امت پہ رحمت فرما، رحمت فرما، رحمت فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مولا جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا صدقہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔